بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، آج کی نماز تراویح میں ہم نے 25ویں پارہ میں سے سورہ حامیم الشورى، سورہ حامیم الزخرف اور سورہ حامیم الدخان، سورہ حامیم الجاثیہ، ان 4 سورتوں کی الحمدللہ تلاوت سنی ہے۔ قرآن مقدس کے ان پاروں میں 24ویں پارہ سے لے کر 26ویں پارہ کے آغاز تک یہ حوامیم ہیں، یعنی وہ سورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور ان سورتوں کی تعداد 7 ہے۔ حوامیم 7 7 وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فرمانا ہے کہ یہ 7 حامیم والی جو صورتیں ہیں یہ قرآن مقدس کا نچوڑ ہیں، یہ قرآن مقدس کا خلاصہ ہیں، یعنی جتنے اللہ رب العزت نے مضامین پورے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں ان تمام مضامین کا خلاصہ ان 7 حامیم والی صورتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے پچھلی صورت پڑھی تھی سورہ حامیم السجدہ، اس سے پیچھے سورہ حامیم المؤمن۔ سورہ حامیم المؤمن کے آیت نمبر 14 میں فرمایا تھا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ خالص کر کر اللہ ہی کی پکار کرو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ تمہارا یہ اللہ ہی کی پکار کرنا کفار کو اچھا نہ لگے، پھر بھی تم اسی نظریے اور عقیدے پر ڈٹے رہو اور اللہ کو خالص کر کر اپنی حاجات و مشکلات میں پکارتے رہو۔ یعنی تمہارا اللہ سے گہرا تعلق ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے دربار سے اپنی ضروریات کو پورا کرانے کی تمہیں عادت ہونی چاہیے، تم اللہ ہی کے در کے ہو جاؤ۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آگے سورہ حامیم السجدہ آئی، فرمایا سب سے زیادہ مومن کو جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے حضور سجدوں کی عادت ڈالی جائے۔ حامیم السجدہ یہ اسمی اور نامی تعلق ہے صورتوں کا آپس میں۔ اس کے بعد چلے تو جناب سورہ حامیم الشورى، شورا کہتے ہیں مشورہ، الشورى مشورہ کرنا۔ پچھلی صورت کے اندر فرمایا تھا، یعنی سورہ حامیم السجدہ کے اندر اشارہ تھا کہ سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیجئے، اور سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب جب حاصل ہوتا ہے تب حاصل ہوتا ہے جب اللہ کے کلام سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کی صفات کی پہچان ہو، اللہ رب العزت کی صفات کا استحضار ہو دل کے اندر کہ میں کتنی بڑی ہستی کے حضور سجدہ ریز ہوں، وہ کتنا وراء الورا ہے جس کے حضور میں اپنی پیشانی، اپنا ماتھا زمین پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، اعلی سبحان ربی الاعلی۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اونچا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے اوپر کا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ لیکن ایسے ظالم کے پاس جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تشکیل فرمائی تو ان 2 پیغمبروں کو جو تلقین فرمائی بڑی عجیب تلقین ہے احباب، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، اس کے متعلق فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے فقولا لہ قولا لینا، تو اس سے بات کرنا نرمی سے، سختی نہیں کرنا، نرمی سے، کہیں وہ بپھر نہ جائے اور خود تو گمراہ ہے اوروں کی گمراہی کا سبب نہ بنے۔ جو اتنا بڑا دشمن ہے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ دعوت کا جو معاملہ ہے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے جب بندہ سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی، جب اپنے رب کو وراء الورا بیان کرے، اس بندے کے متعلق اللہ کے ہاں کتنی نرمی کا معاملہ ہوگا، اس بندے کے متعلق اللہ کے ہاں کتنی آسانی کا معاملہ ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ تعالی ہمارے سجدوں میں روح پیدا فرما دے، اللہ ہمارے سجدوں میں جان ڈال دیں۔ تو سورہ حامیم الشورى
عرض کیا تھا کہ پچھلی صورتوں کے اندر کچھ شبہات تھے، ان میں سے مثلا سورہ حامیم الشورى کے اندر بھی ایک شبہ ہے۔ پہلی صورتوں میں شبہ یہ تھا کہ دیکھیں جی ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ہم جن جن ہستیوں کی پکار و عبادت کرتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ بس ہماری عرضیاں اللہ تک پہنچا کر، اللہ کے حضور سفارش کر کر اللہ سے جی کروا دیتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے کروانے کی انہیں طاقت ہے۔ آگے سورہ حامیم الشورى کے اندر یعنی سورہ حامیم السجدہ کے اندر، سورہ مومن کے اندر اس کا جواب تفصیل سے گزر گیا۔ حامیم الشورى صورت آئی تو یہاں بھی ایک شبہ آیا کہ جی بات اصل یہ ہے کہ ہم ان کی پکار نہ کرتے، چلیں جی تمہاری بات مان لی، نہ یہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کروا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر غیر اللہ کی پکار کے کئی واقعات ملتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے پیغمبر جو تھے نعوذ باللہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے پیاروں کی بھی پکار کیا کرتے تھے، تو پہلی کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر غیر اللہ کی پکار اور ان سے مدد طلب کرنے کے کئی واقعات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حامیم الشورى کے اندر فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، فرمایا یہ جتنے پیغمبر ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے لیے ایک راستہ مقرر تھا، ایک دین مقرر تھا، وہ یہ تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ سیدھا رکھو اپنے دین کو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنا چہرہ اللہ کی جانب متوجہ رکھو، اللہ ہی کو حاجات و مشکلات میں پکارا کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس نظریے کے اندر جدا جدا مت ہونا، اس میں اختلاف مت پیدا کرنا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، فرمایا بھاری گزرتی ہے بات شرک کرنے والوں پر، ما تدعوہم الی، جب تم ان کو اس مسئلے کی جانب بلاتے ہو، ما تدعوہم الی، جب اس نظریے کی دعوت دیتے ہو کہ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی پکار کی جائے، کبر علی المشرکین، تو شرک کرنے والوں پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ بھائی گزرتی ہے نہیں گزرتی ہے؟ اللہ، معاشرے میں گزرتی ہے یہ بات، بڑی گراں گزرتی ہے۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اچھا جی، تو آسمانی کتابیں جو پہلی تورات، انجیل، زبور، اس کے اندر کئی ایسے حالات واقعات ہم نے پڑھے ہیں جہاں غیر اللہ کی پکار ہے، تو پھر یہ کہاں سے باتیں آ گئیں؟ فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، ان کتابوں کے اندر یا ان نظریات کے اندر جو اختلاف ڈالا، وہ علماء نے اختلاف ڈالا، کب اختلاف ڈالا؟ من بعد ما جاءہم العلم، علم آنے کے بعد۔ کیوں اختلاف ڈالا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، بس ضد تھی، اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہیں ضد تھی، ان کو اپنی چودراہٹ عزیز تھی، ان کو ان کی اپنی اجارہ داری متاثر ہو رہی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی وجہ سے۔ تو فرمایا اس زمانے کے جو گمراہ علماء تھے انہوں نے آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر ڈالا۔ ولولا کلمۃ سبقت من، یا اللہ پھر آپ نے ان کو تباہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو زندہ چھوڑنے کے قابل بھی نہ تھے۔ فرمایا لولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا موت کا، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا ان کی گرفت کا، لقضی بینہم، تو کبھی کا ان کا معاملہ نمٹا دیا گیا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ چھوٹ دیتے ہیں، کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے واپس پلٹنے کی مہلت ہی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہم تشکیل کرنے لگے ہیں، آپ نے کس طریقے سے امت کے اندر رہنا ہے، کیسے دعوت دینی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ نمبر ایک، فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فرمایا اسی لیے فَادْعُ، اس کو پکارے جا، اس کو فَلِذَالِكَ فَادْعُ، فرمایا اس کی پکار کر۔ نمبر دو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو تجھے وحی ہوتی ہے اس پر ڈٹ کے زندگی گزار۔ وَاسْتَقِمْ، استقامت دکھائیے، قدموں میں تزلزل
نہ آئے، یعنی آج ایک بات کل اور بات، نہیں، جو مسئلہ اللہ کی جانب سے آ گیا اس پر استقامت دکھائیے۔ نمبر 3، ولا تتبع اهواءهم، ولا تتبع اهواءهم، اور ان کی خواہشات کے پیچھے بھی مت چلو۔ آگے فرمایا وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اور یہ کہے جائیے کہ میں اسی کے پیچھے چلوں گا جو اللہ نے قرآن میں مسئلہ نازل کیا ہے۔ من کتاب، کس میں؟ کتاب، یعنی جو قرآن میں مسئلہ آ گیا بھائی میں تو اسی کی تابعداری کروں گا۔ آگے فرمایا مجھے تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ملا ہے تمہارے درمیان انصاف سے کام لوں۔ کیا کروں بھائی؟ انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ نہ بندوں کے معاملے میں نا انصافی ہو، نہ اللہ کے معاملے میں نا انصافی ہو۔ اللہ کے معاملے میں سب سے بڑی نا انصافی شرک ہے، کفر ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ آگے فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کو کہہ دیجئے ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے بیچ کوئی جھگڑا نہیں، یعنی ذاتی کوئی اختلاف، جاگیر کا کوئی اختلاف، نوٹ ووٹ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرمایا یہی ایک بات ہے جو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، اس کو مان لو گے تو پھر اللہ کے ہاں عزت ملے گی، ورنہ وقت آنے والا ہے اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع کر کے حساب و کتاب لینے والے ہیں۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پیغمبر یہ جتنے بھی شبہات کا اظہار کریں آپ ان کو کہے جائیے کہ میں قرآن مجید کی دعوت سے سر منہ بھی ادھر ادھر ہٹنے والا نہیں ہوں، اور میں اپنے اللہ کی پکار اور اللہ کی استعانت سے منحرف ہونے والا نہیں ہوں۔ میرے پیغمبر ان کو بھی اسی نظریے پہ لانے کی کوشش کریں۔ لیکن کیا یہ فرد واحد کا کام ہے؟ توجہ کرنا بھائی، کیا یہ کسی اکیلے بندے کا کام ہے؟ اتنی بڑی دین کی دعوت، اتنا بڑا مسئلہ توحید، اتنا اہم الاہم جو ہے نا، یہ ایک اہم مسئلہ کہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مشن، تو یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا والذین استجابوا لربہم، اس کے لیے تو پھر ایک جماعت چاہیے۔ جماعت کی صفات کیا ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، اور یہ جماعت علماء کی جماعت ہے۔ فرمایا علماء کو اس پہ اتحاد و اتفاق کرنا چاہیے، اور ان کی صفات یہ ہونی چاہیے والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو۔ سب سے پہلے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بات، قرآن کی آیات کو دل سے قبول کریں۔ جو قرآن کی آیات میں مسئلہ بیان ہوا اس کو دل سے کیا کریں؟ قبول کریں۔ نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازی بن جائیں۔ کیا کریں؟ ہاں، کیوں کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور نمبر 3 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جب بھی کوئی کام کریں تو آپس کے مشورے سے کریں۔ کیسے کریں؟ امرہم شورا بینہم، اس لیے کہ دین کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے۔ فرمایا دین کے اندر جو ہے نا مجلس شورا کا ایک اہم کردار ہے۔ مجلس شورا دین کے پھیلانے کے لیے مجلس شورا ضروری ہے۔ لفظ شورا توجہ فرمائیں جی، لفظ شورا، یہ شورا عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کا پھولوں اور پھلوں سے رس چوسنے کا نام، یعنی یہ جو کام ہے مکھیوں کا رس چوسنا، اس کو عربی میں شورا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شورا۔ پھر جب وہ مختلف پھولوں پھلوں سے رس چوس کر ایک چھتے میں لا کے جمع کرتی ہیں، کیسا میٹھا مشروب تیار ہوتا ہے، شورا۔ تو فرمایا کہ مومنین کے جو دل دماغ کے پھول اور پھل ہیں، فرمایا ان میں سے رس لے کر ایک جگہ جمع کرو، جس کو مشورے کا رس کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو نتیجہ نکلے گا اس میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے۔ مشورے میں کہتے ہیں خیر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما خاب من استشارہ، وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا جو مشورہ کر کے قدم اٹھائے گا، اور جو جلد باز ہوگا وہ رسوا ہو جائے گا، وہ پریشان رہے گا۔ اس لیے ہر معاملے میں کیا ہے احباب؟ مشورہ کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کو مشورے کے ذریعے بیان کریں۔ کون سا مسئلہ؟ سورہ حامی مشورہ کی آیت نمبر 49 کے اندر علماء کرام کی ذمہ داری والا مسئلہ آ گیا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ مسئلہ بیان کریں علماء، اللہ ہی کا راج ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ کس کا؟
اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور اس کی بادشاہت کی مثال سنو، یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ نمبر 2، یہب لمن یشاء اناثا، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا ملا کے دیتا ہے بیٹیاں اور بیٹے، یعنی کسی کو چاہے تو صرف بیٹیاں دے، کسی کو چاہے تو صرف بیٹے دے، کسی کو چاہے تو بیٹیوں اور بیٹوں کے جوڑے ملا کر دے۔ نمبر 4، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دے، جس کے تالے لگا دے ساری دنیا مل کر کھول نہیں سکتی، جسے دینے پہ آئے تو اتنا دے دے، نہ دینے پہ آئے تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا جب اللہ کے حضور کوئی زبردستی یا سفارش کر یا منت سماجت کر لے نہیں سکتا تو کسی کو دلوا کیا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں ہیں، تمام بیویاں یا مطلقہ یا بیوہ، ایک بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کنواری تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس، حضرت خدیجہ کی عمر مبارکہ کتنی؟ 40 برس۔ 15 برس عمر میں بڑی عورت سے نکاح کیا، اور 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی ہیں، ان شوہروں سے بھی اولادیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عمر سے 15 برس بڑی عمر کی عورت سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ایک بیٹا حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کم عمر ہیں، کنواری ہیں، جوانی کی عمر میں شادی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کئی سال رہنے کے باوجود بھی نہ اللہ نے بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گود لیا ہوا تھا، ان کو چھوٹا بچہ تھا، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، سرما خوشبو لگا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لے آئی ہیں۔ یا رسول اللہ دیکھیے میرا بیٹا کتنا حسین دکھ رہا ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دیکھیے کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغموم ہو کر فرمانے لگے، عائشہ مجھے کیا کہتی ہو، تم بھی کہو نیلی چھت والے کو تمہاری بھی گود ہری کر دے۔ اگر میرے اختیار میں اولاد ہوتی تو میں تمہیں صاحب اولاد کر دیتا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں اگر اولاد دلانا نہیں تو کسی اور بزرگ کے اختیار میں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ حضرت پیر پیراں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہماری روح ہیں، ہماری جان ہیں، ان پہ ہماری جان بھی فدا ہے، اللہ کے نیک ولی اور بزرگ ہیں۔ لیکن میرے بھائیو ایمان سے بتائیں، میرے آقا کی شان زیادہ یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا مقابلہ سارے انبیاء مل کر نہیں کر سکتے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد دینے دلانے کے اختیار رکھنے والے نہیں تو پھر کسی اللہ والے کے اختیار میں بھی اولاد دلانا نہیں ہے۔ اولاد کا خزانہ کس کے پاس؟ آگے فرمایا انہ علیم قدیر، 4 باتیں بیان فرمائیں، جس کو چاہے بیٹیاں دے اور بیٹے نہ دے، جس کو چاہے بیٹے دے اور بیٹیاں نہ دے، جس کو چاہے جوڑے جوڑے ملا کر دے، جس کو چاہے بانجھ بنا دے۔ یہ سارے میرے رب کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یا اللہ سب کو دے دیتا نا، سب کو دے دیتا نا میرے اللہ، آپ نے کسی کو محروم کیوں کیا؟ فرمایا انہ علیم، وہ جانتا ہے کس کو بیٹے دوں تو بہتر رہیں گے، کس کے لیے حق میں بیٹیاں بہتر رہیں گی، کس کے حق میں ملی جلی اولاد بہتر رہے گی، اور کس کو نہ دوں تو اس کے حق میں بہتر رہے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ دے نہیں سکتے۔ فرمایا قدیر، دینے پہ آؤں تو قادر ہوں، دینے پہ آؤں تو زکریا علیہ السلام 120 برس کی عمر کے ہیں اور میں اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا نہیں عطا فرما دیا۔ دینے پہ آؤں تو بی بی مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا نہیں عطا کر دیا۔ دینے پہ آئے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ آگے چلیے اب تو فرمایا کیا ہے جی، یہ مسئلہ بیان کیجئے، یہ مسئلہ بیان کیجئے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ آگے چلے تو سورہ زخرف ہے۔ اب آپ ذرا یہاں پہ بات سمجھنا، زخرف القول، اس کا مطلب ہے چکنی چپڑی بات۔ چکنی چپڑی ہوتا ہے نا، چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں بڑی، ہاں جی، لوگ بڑی بنا سوار کے باتیں کرتے ہیں، کسی کو اگر قابو کرنا ہوتا ہے، چکنی چپڑی باتیں۔ زخرف القول، چکنی چپڑی بات، یہ شیطان کی ہے۔ قرآن نے یہاں بیان کیا، فرمایا کہ شورا، اے مومنو اگر تم ایمان والوں کی شورا سے کٹو گے،
یعنی اگر اپنی مرضی کرنے لگ جاؤ گے، اگر اپنا آرڈر چلانے لگ جاؤ گے اور ایمان والوں کی شورا سے اگر تم کٹو گے تو شیطان کے زخرف القول کا شکار ہو جاؤ گے، پھر شیطان تمہیں اپنا شکار کر لے گا۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 31 کے اندر شیطان اور شیطان والوں کے زخرف القول کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو مکہ کے سردار کہنے لگے کہ اسی در یتیم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ قرآن اتر رہا ہے۔ تو کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر یہ قرآن اترنا بھی تھا تو دو بستیوں کے سرداروں پر کیوں نہ اترا، مکہ یا طائف کے کسی سردار پہ اترتا، جاگیردار پہ اترتا۔ میرے رب نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ رب کی رحمت کو بانٹنے والے ہیں؟ یہ وحی کیا ہے رب کی، قرآن کیا ہے رب کی، کس کو یہ قرآن ملتا ہے، کس کو رب کی رحمت یہ انعام ملتا ہے؟ فرمایا کیا وہ رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رہ گئی دنیا کی تقسیم، مال و دولت کی تقسیم، فرمایا وہ بھی ان کے درمیان دنیا کی معیشت ہم نے تقسیم کر دی ہے، فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر مالی اعتبار سے ہم نے رتبہ دے دیا ہے، کوئی جاگیردار ہے کوئی مزدور ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ بعض کا خدمتگار بنے۔ اگر ساروں کو دولت مند بنا دیتے دنیا میں فساد ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کیا ہوتا ہے پھر تو جناب، طاقت اور ہاتھی جو ہے وہ فصلیں لتاڑ دیا کرتے ہیں، پھر یہ اس پہ چڑھ دوڑتا، وہ اس پہ چڑھ دوڑتا، وہ اس کی جاگیر چھینتا، وہ اس کی جاگیر چھینتا، دنیا کے اندر دنگا فساد ہوتا۔ فرمایا کچھ کو جاگیر دی ہے اور کچھ کو مزدور بنا دیا ہے، فرمایا وہ مال کے ذریعے غریبوں پہ خرچ کریں، غریب اپنے وجود کے ذریعے ان کی خدمت میں لگے رہیں، فرمایا یوں کر کے نظام زندگی چلے گا۔ رہ گیا مسئلہ دنیا اور قرآن، مال اور قرآن، اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا رحمت ربک خیر مما یجمعون، جو یہ مال و دولت جمع کر رکھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر میں اللہ کی رحمت یعنی قرآن ہے۔ جس کو میں نے دنیا کچھ نہیں دی لیکن قرآن دے دیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں، خدا کی قسم وہ سب سے بڑا دولت مند ہے، اس کے بعد دونوں جہاں کی دولت ہے، اللہ نے اس کو بہت بڑا دولت مند بنایا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اسی سورت کے آخر میں ہم چلے تو آیت نمبر 86 سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اسی مسئلے کو دہرایا۔ کون سا مسئلہ؟ فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے؟ فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کس کے اختیار میں ہے؟ فرمایا وہی برکت دیتا ہے جو سب چیزوں پہ اختیار رکھتا ہے۔ آگے خیال کرنا وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی جانب تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں کہ جی کروا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، فرمایا اختیار نہیں رکھتی وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ کس چیز کا اختیار؟ الشفاعۃ، سفارش کا۔ الشفاعہ کیا معنی ہے؟ سفارش۔ بھائیو یہ کون سی سفارش ہے؟ یہ جبری سفارش ہے، کسی کو مجبور کر لینا۔ اس سفارش کے معاملے میں اللہ رب العزت کسی کے حضور مجبور نہیں ہوتے۔ میں نے عرض کیا کہ شفاعت اذنی کے ہم قائل ہیں، اللہ جس ہستی کو اجازت دیں گے، جس کے حق میں اجازت دیں گے، دن قیامت کے شفاعت ہونی ہے نہیں ہونی ہے؟ انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ وہ اختیار نہیں رکھتے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، الشفاعت، سفارش کا، الا من شہد بالحق، ہاں مگر جس نے حق کی گواہی دے دی، من شاہدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، من شہد بالحق، جس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، اللہ اس کو اجازت دیں گے، وہم یعلمون۔ یہاں تک مسئلہ چلا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حضور کوئی بھی اپنی مرضی اور طاقت کا اختیار کا مالک نہیں ہے۔ فرمایا شیطان کی باتوں میں مت آؤ، یہ زخرف القول ہیں، چکنی چپڑی باتیں ہیں، وہاں سے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا اولاد کی ملنے والی مثال تو تم نے سن لی، آگے سورہ دخان ہے۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو،
धुआं। ये भी अल्लाह का एक अजाब आया मक्का वालों पे। अल्लाह का अजाब इस तरह आया कि काहत आया और तकरीबन 7 सालों तक बारिश न बरसी, और जब बारिश एक तवील अरसे तक नहीं बरसी तो फिजा में इतनी डस्ट और धुआं जमा हो जाता है, ऐसा लगता है कि धुएं के बादल हैं। तो ये दुखान, ये वो धुआं था कि काहत की वजह से हर जानिब क्या है, धुआं ही धुआं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तंबीह फरमाई, बल हुम फी शक्किन यलअबून, बल्कि फरमाया वो शक के अंदर खेल रहे हैं, उनको हक में शक है। फरतकिब यौम तातिस समाउ बिदुखानिम मुबीन, फरमाया फिर इंतजार करो कि आसमान से धुएं का अजाब आए। फरमाया जो हक के अंदर शक करते हैं वो दुखान, धुएं वाले अजाब का इंतजार करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां फरमाया कि जो ज़ुख़रुफ़ुल कौल का शिकार होगा वो दुखान वाले अजाब का इंतजार करे। इस सूरत के जो है ना आयत नंबर 10 के अंदर इस अजाब का जिक्र है। हम आगे चले तो सूरह दुखान का अजाब आया कब? आया कब? अल जासिया। इससे पीछे एक आयत रह गई, मैं जरा उसके मुताल्लिक अर्ज कर दूं। सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर दुनिया में इंसान को दुनिया के ताल्लुकात पर बड़ा नाज होता है। मेरे फलां से ताल्लुकात हैं, मेरे फलां से ताल्लुकात हैं, फलां अगर कह दे तो मेरा रुका हुआ काम भी हो जाए, वो अगर सिर्फ एक कॉल कर दे तो काम हो जाए। दुनिया के दोस्ताने और ताल्लुकात पर इंसान को बड़ा नाज होता है। मेरे रब ने फरमाया मरने की देर है, सब दुनिया के ताल्लुकात यहीं रह जाएंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, फरमाया जितने दुनिया की बुनियाद पर ताल्लुकात और दोस्ताने वाले हैं, क़यामत के दिन ये सारे एक दूसरे के दुश्मन बनकर उठेंगे। दुनिया की बुनियाद पर, लालच की बुनियाद पर, मफाद परस्ती की बुनियाद पर जो ताल्लुकात हैं, फरमाया दिन क़यामत के ये दुश्मनियों में बदल जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, हाँ जो तक़वे और ईमान की बुनियाद पर ताल्लुक है वो दुनिया में भी कायम है, क़यामत में भी इंशाअल्लाह कायम रहेगा। ईमान का ताल्लुक, ईमान की मोहब्बत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। फरमाया ये ईमान की मोहब्बत जो है ये न ख़त्म होने वाली है। बाकी जो जिनका ताल्लुक और मोहब्बत ईमान पर होती है, जिनके दिलों में जोड़ ईमान की वजह से होता है कि भाई ये मोमिन है, मुवहिद है, मुत्तकी है, सहीउल अकीदा है, इससे मोहब्बत है। फरमाया जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह फरमाते हैं या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम, ए मेरे प्यारे बंदो आज तुम पर कोई खौफ नहीं है। आगे जा रहे हो, आगे का खौफ न करना, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा। वला अंतुम तहज़नून, और ना ही तुम पीछे का गम करना कि घर का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा। अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन, या अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये वही है जो हमारी आयाते तौहीद पर ईमान रखा करते थे। कौन? आयाते तौहीद पर ईमान रखा करते थे। इनको ऐलान होगा उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, फरमाया तुम भी और तुम्हारी बीवियां, सारे घर वाले मिलकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये ईमान के रिश्ते इतना कीमती हैं मेरे भाई, अल्लाह ईमान के रिश्तों को जिला नसीब फरमाए। तो चुनांचे आगे चले, सूरह जासिया है। जासिया का लफ्जी माना होता है घुटनों के बल कोई गिरा पड़ा हो, जासिया। फरमाया जब दुखान का अजाब आता है तो फिर उम्मतें जासिया हो जाएंगी, यानी फिर घुटनों के बल लोग गिरे पड़े होंगे अगर अल्लाह की जानिब से अजाब आ जाएगा। या अल्लाह हिदायत क्या है, हमें हिदायत तो बता। मेरे रब ने इसी सूरह जासिया की आयत नंबर 11 के अंदर बयान, 10 के अंदर बयान फरमाया कि ला युगनी अन्हुम मा कसबू शैया, पीछे फरमाया दुनिया के दोस्ताने नहीं चलने वाले और दुनिया के जितने मान हैं ये नहीं चलने वाले। ला युगनी अन्हुम मा कसबू शैया, इन्होंने जो कुछ कमाया कुछ काम नहीं आएगा। वला मत्तखदू मिन दूनिल्लाहि औलिया, और जो इन्होंने अल्लाह के सिवा हिमैती बना रखे हैं वो भी कुछ काम आने वाले नहीं है। फरमाया वलहुम अज़ाबुन नज़ीम, ऐसा नजरिया रखने वालों के लिए बड़ा अजाब है। या अल्लाह आपने ये बता दिया, ये क्या है? फरमाया ज़ालिका हुदन, यही हिदायत है। ज़ालिका हुदन, ये क्या है? हिदायत है। क्या मतलब है? ताल्लुक बनाए तो ईमान पर, किस पर? किसी का पैसा माल दौलत देखकर ताल्लुक न बनाए। फरमाया ये ताल्लुक अनमिट ताल्लुक है। बाकी रह गए दुनिया के ताल्लुकात या गैरुल्लाह के सहारे, सब दुनिया में रेजा रेजा हो जाएंगे, कोई वहां पे ताल्लुक वाला नहीं होगा। अगर ताल्लुक चाहते हैं ईमान वालों से बनाएं, और अगर ताल्लुक बनाना है तो ईमान वालों के रब से बनाएं। अल्लाह से ताल्लुक बन जाएगा इंशाअल्लाह, दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। फरमाया अगर दुखान के अजाब से बचना चाहते हो और जासिया वाले अजाब से बचना चाहते हो तो क्या करो? फरमाया गैरुल्लाह के सहारे छोड़कर एक जीते जागते अल्लाह पे सहारा रखो, उसी पे भरोसा रखो, उसी पे तवक्कुल रखो। और जिसने अल्लाह पे तवक्कुल रखी अल्लाह उसे कभी भी अकेले
نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. یہاں تک چلے مضامین تو بہت ہیں اس میں، لیکن میں نے اشارتاً عرض کر دیا سورہ جاسیہ تک. اس کے بعد آگے 26ویں پارہ میں انشاءاللہ سورہ حامیم الاحقاف آئے گی، اور یہ آخری حامیم ہے، 7 حامیموں میں سے آخری حامیم ہے انشاءاللہ تعالی. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کا نور نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.